پارٹ 30 دو صرف دو۔ اس نے اپنی خواہش ظاہر کی، نہیں 4 بلکہ 6۔ تو اس نے بھی ضد پکڑی۔ کیا مطلب 6؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ آئزل نے بے یقینی سے کہا۔ بات سنو، میری جگر کا بیج میں مت لاؤ، یہ ہم دونوں کا ہے، اس کا نہیں۔ اور ہاں، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہمارے 6 بچے ہوں گے۔ ہاں، لیکن اگر تمہیں اس میں کوئی کمی پیشی لگ رہی ہے تو وہ 4 اور بڑھا دیتے ہیں، لیکن کم نہیں ہوں گے۔ دریز نے حکم سناتے ہوئے اسے حیران کر دیا تھا۔ ہاں ہاں، بلکہ کیوں نہیں، پوری کرکٹ ٹیم ہی بنا لیتے ہیں نا، پھر کیسا رہے گا؟ اس نے تپتے ہوئے کہا، جس پر دریز نے اپنی ہنسی دبائی۔ گڈ آئیڈیا یار، پھر ہم ننھے شیطانوں کے ساتھ مل کر کرکٹ کھیلیں گے۔ ہاں، اور سارے کے سارے شیطان تمہاری طرح چیڑ ہو گئے ہیں نا، دریز نے شوخیہ انداز میں کہا، جس پر آئزل تنگ ہو کر مخاطب ہوئی۔ تو دریز کا قہقہہ نکلا۔ نہیں، سب کے سب میری طرح چیڑ نہیں ہوں گے، کچھ تمہاری طرح ہٹلر بھی ہوں گے نا ڈارلنگ۔ دریز نے آنکھیں دبائیں۔ نہیں، سب کے سب میری طرح چیڑ نہیں ہوں گے، کچھ تمہاری طرح ہٹلر بھی تو ہوں گے نا ڈارلنگ۔ دریز نے آنکھیں دبائیں۔ تم نے مجھے ہٹلر کہا، 2 نمبر آدمی، جسٹ شٹ اپ۔ تم ہوگے ہٹلر سمجھے چرسی کہیں کے، وہ غصے میں کہتی ہوئی آنکھیں دکھانے لگی، جبکہ دریز کی تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ وہ اس وقت دریز کے ساتھ ویڈیو کال پر مصروف تھی۔ جب بیل ہوئی، اس نے فون بند کر کے بیڈ پر رکھا اور دروازہ کھولنے گئی کہ گھر سے باہر آئی، مگر جب دروازہ کھلا تو حیران رہ گئی۔ ڈیڈ! وہ مسکراتے ہوئے ان کے اندر آتے ہی گلے لگی، جس پر انہوں نے اسے خود سے دور کیا۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ڈیڈ! آپ اچانک ایک نظر آئزل پر ڈال کر وہ بنا کچھ کہے گھر کے اندر چلے گئے۔ ڈیڈ! کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنے سالوں بعد یوں اچانک آئے ہیں، وہ بھی اتنا غصے میں کیوں؟ ڈیڈ! کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اتنے سالوں بعد یوں اچانک آئے ہیں، وہ بھی اتنے غصے میں کیوں؟ وہ جب اندر آئے تو کاظم صاحب صوفے پر بیٹھے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ بٹ ہوا کیا ہے ڈیڈ؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے باقاعدہ اسے غصے سے دیکھا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ کیا ہوا ہے؟ 1 ہفتے پہلے میں نے تم سے کہا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اب آئزل کو یاد آیا تھا جس دن دریز اس سے ملنے آیا تھا۔ اس دن شام کو ارتضیٰ پاکستان آ رہا تھا، مگر وہ دریز میں اتنا مگن ہو گئی تھی کہ نہ وہ ارتضیٰ سے ملنے کی اور اس کی بات کو بھی غور نہیں کیا کہ آخر 1 ہفتے سے اس کے ڈیڈ اسے کال کیوں نہیں کر رہے تھے۔ اوہ سو سوری ڈیڈ، میں بالکل بھول گئی تھی، اور پھر آپ نے بھی تو مجھے یاد نہیں دلایا دوبارہ۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آئزل، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ میں نے تمہیں اسی دن کال کر کے بتایا تھا، اور تم نے تو دوبارہ کال ہی نہیں کی۔ آخر کس دنیا میں رہتی ہو؟ کیا کرتی رہتی ہو تم؟ ان کا لہجہ تلخ تھا۔ اوہ سو سوری ڈیڈ، میں کل شام ہی اس سے مل لوں گی۔ اوف ڈیڈی، میں کل شام ہی اس سے مل لوں گی۔ اس نے معذرت کر کے ارادہ کیا۔ نہیں، مزید تاخیر نہیں، میں ارتضیٰ کو بتا چکا ہوں کہ ہم آج رات ڈنر اسی ہی کے ساتھ کریں گے۔ وہ اپنا حکم سنانے لگے، جس پر وہ تھوڑا پریشان ہوئی، مگر حامی بھرتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی۔
اچھا ڈن، اب تو ناراضگی چھوڑ دیں۔ ڈیڈ آپ نے کچھ نوٹ کیا؟ اس نے لاڈ سے کاظم صاحب کے گال کھینچے جس پر وہ مسکرائے۔ کچھ نوٹ کرنا تھا؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگے۔ بس ڈیڈ، اس نے جلد سے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا؟ انہوں نے تجسس والے انداز میں پوچھا۔ ڈیڈ، میرے ڈریس کا کیا اسٹائل؟ اس نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا۔ ہاں واقعی لگتا ہے اب تمہیں پرنسس کی بجائے پرنس کہنا پڑے گا۔ اوہ کم آن ڈیڈ، انہوں نے کہکا لگایا جس پر وہ لاڈ کرتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھلا میں اس کی سیکرٹری کیوں بننے لگی؟ میں یہ کام نہیں کروں گی، آپ جانتے بھی ہیں۔ پھر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے، اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہ تم بھی جانتی ہو، مجھے بھی تم پر پورا بھروسہ ہے۔ میں بھلا اپنی بیٹی کو کسی غیر محفوظ ہاتھوں میں تھوڑی سونپ سکتا ہوں؟ اور پھر وہ جیسا دکھتا ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نہ اس نے تمہاری ڈگری دیکھی، نہ اس نے تمہارا تجربہ دیکھا۔ اگر اس نے کچھ دیکھا ہے تو وہ ہے ہمارے گھر کے حالات۔ خود سوچو بھلا اسے ہم سے کیا چاہیے ہوگا جو وہ یہ احسان کرے گا۔ افتخار صاحب نے اسے مزید سمجھانا چاہا۔ وہ اندر ہی اندر بہت پریشان تھے۔ وہ اسے اب اپنے ساتھ اس گھر میں ہرگز نہیں رکھ سکتے تھے جب تک اس کا مسئلہ کوئی حل نہ ہو جائے۔ جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکل آئے۔ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ بابا جان، حالات جیسے بھی ہوں، جب تک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے ہمیں بھوکا سونے نہیں دے گا۔ اور میں کل سے نئی جاب ڈھونڈنے جاؤں گی، اب پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ مجھے اچھی جاب مل جائے گی۔ طبیب نے انہیں یقین دلایا مگر وہ خاموش ہو گئے۔ یعنی تم میری بات نہیں مانو گی؟ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری۔ وہ اپنی وہیل چیئر چلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ طبیب اب مزید پریشان ہو گئی تھی۔ آخر آتش نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا؟ اس کے بابا آتش تو رانی کے سیکرٹری بنانے کے لیے راضی ہو گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم اس شخص سے واقعی ہی ملنے جا رہی ہو؟ دوریز نے حیرت سے پوچھا جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ ایزل، کیا تم اپنے ڈیڈ کے سامنے اسے ہمارے ریلیشن کے بارے میں بتاؤ گی؟ آر یو سیریس؟ دوریز کی بات پر اس نے گہری سانس لی۔ نہیں دوریز، میں فی الحال اسے کچھ نہیں بتانے والی۔ ایزل نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں دوریز، میں فی الحال اسے کچھ نہیں بتانے والی، ایزل نے سنجیدگی سے اسے کہا۔ اچھا، تو یعنی آج تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کینڈل لائٹ ڈنر کرو گی؟ آئی ایم رائٹ؟ دوریز نے جلتے ہوئے کہا۔ اوف اللہ دوریز، تم بھی نا۔ میں کون سا اس سے اکیلے ملنے جا رہی ہوں، ڈیڈ بھی ہوں گے ساتھ، ایزل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اکیلے تم جا بھی نہیں سکتی، میں بھی وہیں کہیں موجود ہوں گا۔ دوریز نے اس پر پہاڑ گرایا۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ ہاں ایزل کے اچانک سے چیخنے پر اس نے مٹھیاں بھینچیں۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل تمہارے پیار میں، نہیں چھوڑ سکتا اس الو کے پٹھے کے ساتھ تمہیں اکیلا، دوریز نے جنون بھرے لہجے میں کہا، جس پر کچھ پل کے لیے وہ خاموش سی ہو گئی۔ اور کون سا تمہارے ڈیڈ یا
الو کے پھٹے نے مجھے پہچان لینا ہے، اور اگر پہچان بھی لیتے تو بھی نہ ڈرتا ہوں، نہ آئی ایم بلاک باسٹر ڈرامہ۔ دریش نے ایک انداز میں اسے جتاتے ہوئے کہا، نہیں، تم پوری کی پوری ٹیلی فلم ہو۔ آئزل نے کہکا لگایا، خیر میں بعد میں بات کروں گی دریش، ہم نکل رہے ہیں۔ خیر میں بعد میں بات کروں گی دریش، ہم نکل رہے ہیں۔ دریش ابھی کچھ کہتا جب وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے فون بند کر گئی۔ آئی ایم آلسو میکنگ مائی ڈارلنگ۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی لی اور انگلی میں گھماتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آئی ایم آلسو کمنگ مائی ڈارلنگ۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی لی اور انگلی میں گھماتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شام کا وقت تھا اور اندھیرے کمرے میں بیٹھا آسمیں آتش سگریٹ نوشی میں مصروف تھا۔ سامنے لگے LED میں طبع کی ایک تصویر کی رکی ہوئی تھی۔ آتش کی نظریں اس کے چمکتے ہوئے چہرے پر مرکوز تھیں، اور یہ عمل پچھلے 2 گھنٹوں سے جاری تھا۔ ایک ایسی تڑپ ہے، آخر ایک اس طرح کی بے چینی ہے۔ میں نے ہمیشہ جو چاہا وہ پایا، اور بہت جلد سب کچھ حاصل کیا۔ اس کے نازک سے لبوں کو تکتے ہوئے وہ زیر لب گویا ہوا لہجے میں عجیب بے چینی تھی، مگر تم میری زندگی میں انتظار کی وہ طویل گھڑی بن کر آئی ہو جسے پورا کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تم وہ مطلب ہو جسے پانے کے لیے میں دیوانہ ہوتا جا رہا ہوں۔ نہ جانے یہ گڈن وقت کب گزرے گا اور کب تم مجھے حاصل ہوگی۔ ایک گشت لگاتے ہوئے اس نے اپنے لب پھیلائے۔ میں نہیں جانتا یہ کیسا جنون ہے، یہ کیسی ضد ہے، مگر تم میری عادت بنتی جا رہی ہو۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی ہلکی براؤن آنکھوں کو دیکھا تھا جو اشکوں سے لبریز تھیں۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، ہاں میں تمہیں دور دینا چاہتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں جب بھی تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں نمی آتی ہے میرا طوفان تھم سا جاتا ہے۔ اٹھ کر اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا LED کے بالکل نزدیک آ کھڑا ہوا۔ اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے وہ اس کی تصویر پر نمایاں آنسو کو چھونے لگا۔ مجھے تمہارے آنسو درد دیتے ہیں، طبیب، مجھے تمہاری یہ نم آنکھیں تڑپاتی ہیں۔ وہ نشے میں تھا، اس نے آج بھی بہت پی لی تھی، اتنی زیادہ کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر بھی طبیب کو یاد کر رہا تھا۔ ویسا عطائی کا شک بے بسی کی حالت میں اس کی نیلی آنکھوں سے بہتا ہوا رخسار پر جا رکا، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی انگلی سے چھوتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے کہکا لگایا، یہ آنسو تمہارے نام کا ہے طبیب علی۔ نشے میں چور وہ اس کی تصویر کو اپنا آنسو دکھاتا ہوا واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ سامنے رکھی اسٹرے میں سگریٹ کو مسلتے ہوئے ٹیبل سے وائن کا گلاس اٹھائے وہ پھر سے گھونٹ بھرنے لگا۔ ایک نظر سامنے چمکتی تصویر کو دیکھ کر اس نے یک طرفہ مسکراہٹ اچھالی اور وائن کا پورا گلاس ختم کر کے سگریٹ نوشی کے حال میں صوفے پر سگریٹ نوشی اور بے ہوشی کی حالت میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اٹھیے، میٹھا لینا پلیز۔ اس نے ڈش آگے بڑھائی جس پر وہ آئزل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ کاظم صاحب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ آئی ایم سوری، سویٹ ڈش میں نہیں کھاتی۔ آئزل نے وہ مشکل بات سنبھالی جس پر ارتضیٰ نے اس بات میں سر ہلایا جب دور بیٹھا دریش ہونہار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے مس آئزل آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ ارتضیٰ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا دماغ کھا رہا تھا، مگر اب کھانے کے ساتھ ساتھ دوبارہ اس کا سر کھانے لگا۔ میری ہابیز کیا کریں گے آپ جان کر؟
آئزل نے الٹا سوال کیا، جس پر وہ ٹیشو لبوں پر لگائی مسکرانے لگا۔ یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا، میں کیا کروں گا جان کر، مجھے آپ ایسے ہی قبول ہو۔ ارتضیٰ کی بات پر کاظم صاحب مسکرائے، جبکہ آئزل کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگی، جسے دیکھتے ہوئے وہ کاظم صاحب کو دیکھنے لگا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ کاظم صاحب اپنا موبائل لیے باہر کی جانب چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی ارتضیٰ آئزل کی جانب کاظم صاحب اپنا موبائل لیے باہر کی جانب چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی ارتضیٰ آئزل کی جانب مخاطب ہوا، جو اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو میں کیسا لگا آئزل؟ اس نے دھیمی لہجے میں کہا، جبکہ دریس دور بیٹھا آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب؟ آئزل نہ سمجھی سے اسے پوچھا۔ I mean مجھے پسند کرتی ہیں یا نہیں، میرے لیے جاننا ضروری ہے، اس نے ایک انداز سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اب وہ آئزل کو غصہ دلا رہا تھا، جس انداز سے وہ آئزل کی جانب جھک کر باتیں کر رہا تھا، وہ بھی اس نے اسی انداز میں اس کی جانب جھکی۔ بات سنو میری، اپنی بولتی بند رکھو، ورنہ یہیں بیٹھے بیٹھے خونخوار خواہ ضائع ہو جاؤ گے مجھ سے، سمجھے تم؟ آئزل نے اسے کانٹا دکھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ خوفی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مس، کیا واقعی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اسے دھیمے لہجے میں بامشکل پوچھا، جس پر آئزل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کوشش نہیں کر رہی بدو، سچ میں ڈرا رہی ہوں۔ اگر تم نے اپنی یہ چونچ بند نہ رکھی نا، تو میں تمہارے اس بیکار تھوبڑے کا حشر نشر کر دوں گی۔ آئزل کی حرکت دریس بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ ہاں، آپ نے اپنے فیوچر ہبی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا مطلب آپ کا؟ ہاں، آپ اپنے فیوچر ہبی کے ساتھ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے کتراتے ہوئے کہا، جس پر آئزل نے ناک سکڑتے تبھی دریس وہاں آیا اور چیر کھسکاتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھا۔ اس کا فیوچر ہبی میں ہوں، اور یہ بات جتنی جلدی ہو تم سمجھ جاؤ اتنا بہتر ہے۔ سامنے رکھی پلیٹ میں سے فرائی چکن کی ایک پیس اٹھا کر کھاتے ہوئے وہ اپنے محسوس اسٹائل میں مخاطب ہوا، جبکہ آئزل اطراف میں نظریں دوڑائے کاظم صاحب کو ڈھونڈنے لگی، جو وہاں کہیں بھی نہ تھے۔ اب آپ کون ہیں؟ وہ بیچارہ نہ سمجھی سے اس سے برابر بیٹھے بڑی بے تکلفی سے چکن ٹوسنے شخص کی جانب متوجہ ہوا، جو اب اپنی گہری کالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیوچر ہبی، دریس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو میں ہوں، ارتضیٰ نے معصومیت سے کہا، جس پر دریس اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا دیکھ، تو اصل میں ہے کون تجھے خود کنفرم نہیں پتا، لیکن میں دریس درانی ہوں، آئزل کا پرماننٹ فیوچر ہبی۔ اس میں تجھے کبھی بھولے سے بھی دوں گا، یہ تو بھول جا۔ میں تجھے کبھی بھول سے بھی نہیں دوں گا، یہ تو بھول جا۔ دریس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے اسٹائل میں سمجھایا، جس پر وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے چکن کی جانب دیکھنے لگا۔ کسے نہیں دو گے، چکن کو یا آئزل کو؟ ارتضیٰ نے بے تکا سوال کیا، جس پر آئزل نے ماتھا پیٹا۔ دونوں کو۔ اس نے آنکھ دبائی۔ دریس جاؤ، ڈیڈ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اپنے سامنے بیٹھے مزے سے بروسٹ کھاتے شخص کو دیکھ کر وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ ویٹ ڈارلنگ، پورا تو ختم کرنے دو، دریس نے پرسکون انداز میں کہا، جبکہ آئزل کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ سن بے، ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔
تبریز نے اپنا پیس ختم کر کے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جس پر اس کا کہکا نکلا۔ ہاں 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 برو، یو آر سو فنی۔ سیریسلی، جب بھی بھوک لگے اور پیسے نہ ہوں تو میرے پاس آ جانا۔ یو نو آئی ایم آ رچ مین۔ ارسا کو لگا تھا وہ کوئی عام بندہ ہو جو یہ سب کھانے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کی بات پر آئزل دوریس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہائی ڈارلنگ، بائے ڈارلنگ، سی یو سون۔ دوریس نے آئزل کو کی گال کھینچتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ارتضیٰ اب تک ہنس رہا تھا۔ اب تمہارے کیوں دانت نکل رہے ہیں؟ اب تمہارے کیوں دانت نکل رہے ہیں؟ آئزل نے منہ کے عجیب و غریب زاویے بنائے اس سے پوچھا۔ آئزل، مجھے نہ یہ بوائے بہت فنی لگا۔ دیکھا نہیں تم نے ایک چکن پیس کھانے کے لیے کتنے بہانے کر رہا تھا؟ ہاں 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 ہاں، پاگل خود کو تمہارا بھی کہہ رہا تھا۔ جس طرح وہ آئزل کو ہنس ہنس کر دوریس کے بارے میں بتا رہا تھا، آئزل کو وہ پینڈو ہی لگ رہا تھا۔ اسے نہیں لگا اس نے دوریس کی باتوں کو سنجیدہ لیا ہوگا۔ ہاں بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ کاظم صاحب واپس آئے تو ارتضیٰ کو ہنستا ہوا پایا۔ ہاں ہاں ہاں، نتھنگ اسپیشل انکل، بس ایک ینگ مین آیا تھا۔ ہاں انکل، آپ یقین نہیں کریں گے، اس کی باتیں اتنی انٹرسٹنگ تھیں کہ کیا بتاؤں۔ ارتضیٰ نے ایک نظر آئزل کو دیکھا جس نے اسے آنکھ سکڑے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا ہے، چھوڑو، اگر ڈنر ہو گیا ہو تو چلیں گے۔ کاظم کی بات پر آئزل آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ نو نو انکل، میں ہوٹل میں رہوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، داماد ہو تم میرے۔ بھلا ایسے گھر ہوتے ہوئے کہیں باہر رہنا مناسب تھوڑی ہی رہے گا۔ کاظم صاحب نے اسے سمجھایا۔ بھلا ایسے گھر ہوتے ہوئے کہیں باہر رہنا مناسب تھوڑی رہے گا۔ کاظم صاحب نے اسے سمجھایا۔ اوکے انکل، اگر آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو ضرور میں ڈرائیور کو کہہ کر اپنا سارا سامان منگوا لیتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اپنا موبائل اٹھایا اور کال کرنے لگا، جبکہ آئزل دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ آخر وہ یہاں آئی ہی کیوں تھی۔ شبیز ناشتہ کیے بنا مت جانا جاب پر۔ وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، جبکہ شبیز جاب پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جو حکم آپی جان۔ شبیز نے اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ افتخار صاحب دبیر کے کمرے میں تھے، ان کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ انتہا کے پریشان تھے، اب کچھ بھی کر کے انہیں دبیر کو یہاں سے کہیں بھیجنا تھا۔ اس کی زندگی کا سوال تھا۔ انہوں نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح دبیر کو راضی کر کے رہیں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے جب شبیز اندر آیا۔ بابا جان، ناشتہ ریڈی ہے، چلیں۔ اس کی بات پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شبیز ویل چیئر چلائے انہیں کمرے سے باہر لایا جہاں دبیر نے ناشتہ ریڈی رکھا ہوا تھا۔ ناشتے کے دوران ان تینوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، جبکہ افتخار صاحب کی خاموشی دبیر نوٹ کر چکی تھی اور اس خاموشی کی وجہ بھی سمجھ چکی تھی۔ شبیز نے ناشتہ ختم کیا اور انہیں خدا حافظ کہتا ہوا اپنی بائک لیے جاب پر نکل گیا، جبکہ دبیر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دبیر ادھر آؤ، بات کرنی ہے کچھ۔ دوپہر کا وقت تھا جب افتخار صاحب کی آواز پر وہ کچن سے باہر آئی، جہاں وہ صحن میں بیٹھے ہوئے اس کی ہی منتظر تھے۔ جی بابا جان۔ بیٹی بیٹھو۔ افتخار صاحب کے حکم پر وہ سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں نے سوچ لیا
آج سے تم پارلر نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے اپنا حکم سنایا، جس پر وہ خیر سے انہیں دیکھنے لگے۔ مگر بابا جان کیوں؟ اس کی پوچھنے پر ان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ مگر بابا جان کیوں؟ اس کے پوچھنے پر ان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ کیونکہ میں نے سوچ لیا، اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ ایک اور پہاڑ وہ اس کے سر پر توڑ چکے تھے۔ انہیں سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے آئی برو کا زاویہ بناتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے ساری عمر زندہ نہیں رہنا، تمہارے بعد شاویز کی شادی بھی کرنی ہے۔ میں ساری زندگی تھوڑی رہوں گا یہاں۔ افتخار صاحب کا لہجہ سخت تھا۔ ساری زندگی تھوڑی یہاں رہوں گا۔ افتخار صاحب کا لہجہ سخت تھا، جس پر وہ ساکت سی بیٹھی انہیں دیکھنے لگی۔ میں آج ہی ان لوگوں کے معاملات کرتا ہوں، معلومات کرتا ہوں جن کا رشتہ تمہارے لیے آیا تھا۔ اسے لگا اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ چہرے کا رنگ اڑتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بابا جان، مگر یوں اچانک کیوں؟ کیونکہ تم خود اس کی بستی میں رہنا چاہتی ہو۔ میں جتنا کوشش کر رہا ہوں تم اس قابل ہو جاؤ۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اپنا ایک نام بناؤ، ایک پہچان بناؤ، تاکہ کوئی تمہیں گرا نہ سکے۔ میرے بعد تم دونوں کی زندگی کسی مشکل میں نہ آئے۔ لیکن نہیں، تمہیں آگے بڑھنا ہی نہیں۔ کیا فائدہ اتنی ڈگریوں کا؟ اب بس میں نے فیصلہ کر لیا، تمہاری شادی کر دوں گا۔ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، تاکہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ آج اسے اپنے بابا، وہ پہلے والے بابا، لگ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنے بابا کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے الفاظوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ شاویز کی پڑھائی کے لیے تم نے جو پیسے جمع کیے ہوئے تھے، اسے مجھے دے دو۔ میرے پاس بھی کچھ جمع پونجی ہوگی۔ تن کے تمہارا جہیز بن جائے گا۔ شاویز اب جاب کرتا ہے، وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے اخراجات خود اٹھا سکتا ہے۔ افتخار صاحب نے اسے خاموش دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ انہیں کسی بھی تاثر سے پاک چہرہ لیے دیکھنے لگی۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ شادی کر اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ شادی کر کے اپنے بابا اور بھائی سے دور جائے۔ کاش بابا جان آپ اس کی بجائے مجھے مرنے کا حکم دے دیتے، کم سے کم پل بھر میں یوں برایا تو نہ کرتے۔ بے سختہ اس کی آنکھ سے آنسو چھلکا تھا، جسے دیکھ کر افتخار صاحب کو تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ مگر انہیں یہاں کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ تمہارے پاس آج رات تک کا وقت ہے۔ اگر تم آتش دورانی کے ہاتھ جاب کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کل ہی میں رشتے والی فیملی کو بلا لوں گا۔ پھر جلد سے جلد چھوٹی سی رسم کے بعد نکاح کر دیں گے۔ وہ اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے واپس کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ کمزور دل لڑکی کشمکش میں مبتلا اپنے آنسوؤں لیے وہیں ساکت رہ گئی۔ آتش دورانی، جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو، کوئی ایک دن بھی میری زندگی کا سکون سے نہیں گزرا۔ مجھے دیے گئے تمام دکھوں کا حساب تمہیں ایک دن ضرور چکانا پڑے گا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے دل ہی دل میں اسے دشمن جان سے مخاطب ہوتی ہوئی وہ اپنے لیے اس کے دل میں انتہا کی نفرت بھر گیا تھا، جو شاید ہی ختم ہو پائے۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرا ناول پسند آیا تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔